أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل میں جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے حیض و نفاس کے مسائل، اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے، اور اب چونکہ صحیح بھی مسجد کے اندر ہی ہے اس لیے صحیح بھی اسی میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب مسجد عائشہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ جس طرح ہم عورتیں کہتی ہیں کہ میں نے ایسے ہی آ گئی اور نہ ہی ہوتا اور کاش اور اگر مگر، تو وہ ان کا ایک فطری تھا کہ میں اتنے عبادت کے شوق اور اس تڑپ کے ساتھ آنا اور پھر عین اس موقع پر ہو جائیں، تو وہ اس پر افسردہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے، یعنی یہ فطری نیچرل ہے، یہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی بھی لڑکی کو اگر مینسز آئیں، پیریڈز ہوں تو وہ اس پر پریشان ہو کے کچھ انوکھا ہو گیا۔ یہ سب کے لیے، سب عورتوں کے لیے، سب فیمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ پروسیس ایسے ہی لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو، یعنی عرفات میں جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یعنی سب کچھ باقی کیا جا سکتا ہے، صرف طواف سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چونکہ جب انسان وہاں پر ہوتا ہے اور ایک واحد طواف ایسی چیز ہے جو کہ انسان صرف وہیں پہ کر سکتا ہے، باقی دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ نہیں کر سکتا۔ نمازیں بھی وہ کہیں اور ہو تو پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے، باقی تمام نیکی کے اعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن طواف صرف وہاں ہوتے ہوئے ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایک شوق ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ طواف کیا جائے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ ایک تو یہ کہ طبیعت خراب تو مشقت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی سہولت دی ہے کہ اس میں عورت کو مشقت نہ کرنی پڑے۔ دوسرا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے نجاست اور ناپاکی کے لگنے کا کہیں پر اندیشہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے، انسان نہ بھی چاہ رہا ہو، اگر 10 میں سے 20 میں سے کسی ایک کا بھی ہو جائے اور جس کا کبھی نہیں ہوا اس کے کبھی کچھ اس طرح کا ایکسیڈنٹلی ہو جائے، کوئی نجاست کوئی ناپاکی مسجد میں لگ جائے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی میں کلیئر کروں گی کہ جو مسجد عائشہ سے جا کر عمرہ کیا جاتا ہے، خاص طور پر اسپیسیفک یہ اسی معاملے کے لیے ہے، یعنی جو عورت پہنچے عمرے کے لیے یا جو عورت پہنچے حج کے لیے اور اتفاقی انہیں اسی ٹائم میں فلائٹ میں یا پہنچتے کرتے ہوئے اس کے مینسز ہو گئے ہیں، اب وہ سب کے ساتھ عمرہ ادا نہیں کر سکتی یا سب کے ساتھ ابھی وہ حج کا نہیں کر سکتی، تو وہ کیا کرے گی جب پاک ہوگی تو مسجد عائشہ جائے گی اور وہاں سے اپنا پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ باقیوں کے لیے وہ کسی طور پر بھی وہ جگہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ آپ بنا کر دوبارہ سے باؤنڈری بنا کر عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت جہالت پائی جاتی ہے۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ ایک چیز ہم نے پڑھ لی کہ طواف وغیرہ نہیں کر سکتی، پچھلی دفعہ ایک ہم نے پڑھا تھا اس سے صحبت نہیں کی جا سکتی،
اب یہ تیسری اور چوتھی چیز آئی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ جس وقت بھی مینسز ہو جائیں مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تو روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ مشقت اپنے اوپر ڈال کر ایسی چیزیں گھڑ لی گئی ہیں کہ اگر 12 سے پہلے ہو تو کھول سکتے ہیں، اور 12 کے بعد ہو تو نہیں کھولنا، یا اس کے اپوزٹ جو بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ چاہے آپ کے سٹارٹ فجر کے بعد ہی ہو گئے ہوں، چاہے مغرب سے تھوڑا پہلے ہوں، آپ پر ساری پابندی روزے کی ختم ہوگی، کیونکہ اب آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ اور ناپاکی میں کون سا روزہ ہوتا ہے؟ جب روزہ ہی نہیں ہے تو پھر ثواب بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، روزے کی ایک تعظیم عزت ہوتی ہے، نہ کھائیں۔ کس نے کہا ہے اس مشقت کو کرنے کو؟ کوئی ایسی تعظیم نہیں ہے۔ جب آپ ناپاک ہی ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو اس روزے کا ثواب بھی نہیں ملنا، وہ روزہ آپ کا ہوا ہی نہیں۔ تو خود کو اس میں رکھنا کہ نہیں نہیں کھاتے، کوئی بات نہیں، اب میرا دل نہیں مان رہا کھانے کو، کیا میں کھاؤں کروں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں دین نے اس قسم کی کسی سختی میں نہیں رکھا ہے۔ آپ اگر جس وقت بھی محسوس ہو جائیں اس کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں۔ حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے، کیونکہ نمازیں دن میں 5 ہیں، اتنی ساری چھوٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سہولت اور آسانی دی گئی ہے کہ روزے کی قضا، جو کہ سال میں صرف ایک دفعہ رمضان آتا ہے اور اس میں ایک دفعہ مینسز ہونے ہوتے ہیں، ان روزوں کی قضا ضرور دینی ہوتی ہے، وہ ہم پر فرض ہے۔ اگر 6-7 روزے چھوٹے ہیں تو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو ادا کر لیا جائے۔ یہ چونکہ ہم پر فرض ہیں، اس لیے جب آپ اپنے فرض کی لسٹ کو سوچیں کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے اگر میں آج مر جاؤں، تو اس میں ان روزوں کو ضرور سوچیں۔ ہمیں سے اکثریت اس چیز سے غافل ہی ہے کہ روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ہمارے پاس اتنے زیادہ بہانے آ جاتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ چل رہا ہے، اب یہ ہے، اب یہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو ضرور اسی ٹائم میں ادا کر دیں، زیادہ اکٹھے نہ کریں، زیادہ اکٹھے ہوں گے تو اتنے زیادہ رکھنے مشکل بھی ہوں گے۔ تو نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز آپ کو نہیں دہرانی ہے، وہ آپ کو نہیں پڑھنی، الا یہ کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آپ سے غفلت ہو گئی اور آپ صاف ہو چکے تھے لیکن آپ نے اس کے باوجود غسل نہیں کیا، تو وہ نماز آپ پر قضا ہے، آپ کو وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسے نمازیں جو مس ہو جاتی ہیں پیریڈز کے دوران، ان کی کوئی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا دینی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دین میں کمی کی وجہ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا دین ہی ناقص ہو گیا یا ان کا دین ہی بالکل وہ عیب یا خرابی کے طور پر، بلکہ کمی، یعنی ان کے جو اعمال ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ آپ دیکھیں جس طرح نماز روزے میں کمی ہوتی ہے، اس کو بھی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کمپنسیٹ کریں، نفل پڑھ لیں اور چیزیں کر لیں۔ اگر ہمیں اس پہ شکایت ہے، کچھ لوگ اس پہ ایشو بناتے ہیں کہ کیوں ایسے کہا گیا کہ عورتوں کی یہ دین میں کمی کا باعث ہے۔ اگر ہم کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں نفل نماز پڑھیں۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جب ایک روٹین انسان بناتا ہے اور بہت مشکل سے بنتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ سے اس کو بنانے میں ایک مشقت چاہیے ہوتی ہے، تو اس پروسیس میں بھی ہم اس طرح سے پراپر وے میں نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے یہ حیض ہے، چاہے جنابت ہے، چاہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، آپ پر غسل فرض ہے۔ انشاءاللہ ہم غسل کے مسائل میں بھی ان چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اب سحری کا وقت ہے، اگر آپ نہانے گھس جائیں گے تو سحری سب کی مس ہوگی یا آپ کی مس ہوگی، تو آپ سحری کھائیں اور سحری کھانے کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز ادا کریں تو وہ روزہ ٹھیک ہوگا۔ اس طرح کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ میں اپنے والد کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے ایک سوال کے جواب میں عائشہ نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں مسلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا، یعنی روزہ رکھ لیتے اور اس کے بعد پھر غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرتے جب اگر ایسی کنڈیشن ہو تو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ ہے کہ حیض کی وجہ سے کپڑے اب وہ سارے ہی ناپاک ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالا ہوتا ہے، کہیں کوئی فنکشن والے کپڑے ہیں، کوئی شادیوں والے، کوئی اور، تو ان کو بھی پہن کر ہم کہتے ہیں ہم دوبارہ جب تک دھونے نہیں ہیں تب تک یہ پاک نہیں ہوں گے اور استعمال نہیں ہو سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیجا سختیاں اور مشقتیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر ڈال لی ہیں۔ جب تک داغ نہیں لگا تب تک کپڑا پاک ہے، اور داغ لگ جائے تب بھی سارے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس داغ والی جگہ کو ہی دھو لیا جائے تو بھی کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اچھا بھائی نے کہہ دیا کہ اچھا جائے نماز لا دو، ابو نے کہہ دیا کہ پکڑا دو کچھ وہاں سے یہ چیز دے دو، تو وہیں پر ہم مختلف طرح کے ایسے بیہیویئر شو کرتے ہیں جو کہ شاید اس سے زیادہ اب نارمل لگتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، عورت یہ حکمی نجاست ہے، یعنی حکمی طور پہ وہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں اس کا جسم، اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، اور ایک مرتبہ مسجد سے لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بوقت ضرورت کوئی چیز مسجد میں جس طرح دینے جانا ہے، لے آنا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حائضہ عورت جا سکتی ہے، اور ایسے اس کے ہاتھ پاک ہے۔ اگر اس نے تسبیح پکڑ لی، جائے نماز پکڑا دیا، کچھ بھی اس طرح کا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں۔ تو عیدگاہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، یعنی وہ اس جگہ پر بیٹھ تو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ اگلی صفوں میں جا کے بیٹھیں گی، ظاہر سی بات ہے جو نماز کی جگہ ہے تو وہاں پر نہیں، پیچھے بیٹھ جائیں گی، لیکن وہاں دعا میں، نماز عید کو سننے میں، کرنے میں، اس سارے میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ ناپاک ہے اور ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسائل کچھ ایسے ہیں کہ جن پر بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو، کیسے پتہ چلے کہ اب حیض سے صاف ہو گئے ہیں اور اب غسل کر لینا چاہیے، کس طرح کا ہو تو کب کلیئر ہوگا، کیا ہوگا۔ تو اس میں کچھ احادیث ہیں، ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر یلوئش ہو یا یلوئش تھوڑا ہلکا پھلکا ڈارک بھی ہو جائے غسل کے بعد تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ریڈ کلر اور براؤن کلر ہونا
وہ بہرحال کنسیڈر ہوگا۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کاٹن روئی لے کر یا ٹیشو سے چیک کریں کہ آپ واقعی پاک ہو چکے ہیں یا نہیں۔ ایسے اندازے نہیں لگانے چاہیے، کوئی ٹیشو یا اس سے بہت اچھی طرح سے صاف صحیح چیک ہو جاتا ہے کہ واقعی اب آپ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر آپ کی نماز کا وقت انٹر ہو چکا ہے تو پھر آپ پاک ہیں اور آپ نے غسل نہیں کیا تو وہ نماز آپ کی قضا شمار ہوگی، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ بیجا اس میں ایکسٹرا کریں، جس طرح کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثابت کی بیٹی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں رات کے درمیان چراغ جلا کر دیکھتی ہیں کہ حیض سے پاک ہوئی ہیں یا نہیں، یعنی بار بار چیک کرنا کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے، بہت زیادہ ایکسٹرا کانشیس ہونا۔ تو انہوں نے فرمایا پہلی عورتیں نے صحابیات ایسا نہیں کرتی تھیں اور انہوں نے اسے ناپسندیدہ خیال کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بس ایک آپ کو پتا ہے کہ مثلاً 6 ڈیز کا آپ کا سائیکل ہوتا ہے یا 7 ڈیز کا یا 5 ڈیز کا، تو اس دن چیک کر لیں، اور اگر آپ کو لگے ابھی نہیں ہوا تو تھوڑا ویٹ کریں، کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ چیک کر لیں، اور نمازیں قریب ہیں تو نماز کا جب وقت ہو رہا ہے تو اس وقت چیک کر کے دیکھ لیں۔ اور اس کے بارے میں جس طرح روایت میں آتا ہے خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی، ٹھیک ہے، یہ بہترین طریقہ ہے جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، یعنی وہ سیمپل بھیجتی ہے کیا ہم پاک ہو گئی یا نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے چاہے دن کی ایک گھڑی ہی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ استحاضہ کے مسائل بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جتنا وقت ہے، مثلاً میں نے چیک کیا جب میرے مینسز سٹارٹ ہوئے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو چکا تھا اور میں اس کے گھنٹے بعد نماز پڑھنے لگی ہوں، اور جب میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے گئی تو مجھے پتا چلا کہ مینسز شروع ہو چکے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ظہر کی نماز مجھ پر فرض ہو چکی تھی۔ اب جب میں فارغ ہوں گی تو پھر میں نے اس نماز کی قضا دینی ہوگی، پہلی بات سٹارٹنگ میں۔ دوسرا اینڈ ہو رہا ہے، اینڈ ٹائم پر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، مثلا میں کہیں باہر ہوں، میرے لیے بھی اس وقت غسل لینا ممکن نہیں ہے، یا کچھ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ وہ والی نماز میں نہیں پڑھ سکی حالانکہ اس ٹائم میرا کلیئر ہو چکا تھا، تو میں جیسے ہی غسل کروں گی تو جو نماز میری مس ہو گئی ہے اس کو میں نے ادا کرنا ہے، وہ مجھ پر قضا ہوگی۔ تو اس معاملے کو ایسے ڈھیلا نہیں لینا چاہیے کہ مثلا 7 ڈیز کے بعد اگر میں غسل کرتی ہوں تو میں 7واں دن پورا گزار دوں کہ اچھا آج میں سارے کام اپنے ختم کر لوں، پھر نماز پڑھنی ہوگی اور اس کے بعد جا کے میں مغرب عشاء کے ٹائم نہاؤں، حالانکہ میں فجر یا ظہر کے ٹائم بھی نہا سکتی تھی، کہ میں صرف دنوں کا حساب رکھوں، ایسا نہیں ہوگا، مجھے نمازوں کا حساب بھی رکھنا ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے اسی وقت وہ نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کا نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک رکعت بھی پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ نے غسل کیا، آپ نکلے ہیں اور مغرب کی اذان ہونے میں 2-4 منٹ رہ گئے ہیں یا ظہر کا وقت شروع ہونے میں، مثلا عصر کا وقت شروع ہونے میں، تو کیا کریں گے آپ؟ اس نماز کو بھی ادا کر لیا جائے گا۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر ہم نے نجاست دور کرنے کے مسائل میں پڑھا تھا، تو اس کو کھرچ کر پہلے صاف کیا جائے اور پھر اچھی طرح مل کر، آج کل ہمارے پاس اتنے زیادہ آپشنز ہیں کہ ہم اچھی طرح سے اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی یہاں تک کلیئر ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی کوشچن ہوں تو آپ اپنے گروپس میں یا پرسنلی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ آج ہم نیکسٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے
بات کی تھی کہ جمع کی نشانیاں کیا ہیں، اور جمع کی نشانیاں جب میں نے آپ کو پہلے کرائی تھی تو میں نے 4 کرائی تھی. اس دفعہ میں نے جب لاسٹ ٹائم کرائی ہیں تو 3 کرائی ہیں. واو نون یا نون اور واو الف کرایا تھا. الف تا رہتا ہے. الف تا چونکہ مونس کی علامت ہوتی ہے فیمینن کی، اس وجہ سے اس کو مونس کے ساتھ ہی لیا گیا ہے، اور آج ہم اسی کو کور کریں گے انشاءاللہ. تا مربوطہ جس کو کہتے ہیں، یہ گول تا، اور چھوٹی یا اور اس سے پہلے یہ سٹینڈنگ فتحہ کھڑی زبر جو ہے، اور ایسے ہی الف کے اوپر مد اور پھر حمزہ، اور ایسے ہی الف تا. یہ نشانیاں مونس کی نشانیاں ہیں. لازمی نہیں کہ ہمیشہ مونس کے لیے ہوں، سوائے الف تا تو آتا ہی مونس کے جمع کے طور پر ہے. باقی ساری مونس کی نشانیاں ہیں. لازمی نہیں کہ ہمیشہ جس لیٹر کے اینڈ پر یہ آ رہا ہو وہ مونس ہی ہو، لیکن کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ مونس کی وجہ سے یہ نشانی شو کر رہا ہوتا ہے ورڈ. پہلی نشانی کیا ہے؟ تا. یہ علامت واحد مونس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی سنگولر ہے اور فیمیل ہے. جو سنگل فیمیل ہے اس کے لیے ہم اینڈ پر تا لگاتے ہیں، جیسے کہ مسلم مسلمہ، آخر میں تا لگا دیا تو یعنی اسلام لانے والی. کافر کافرہ، منافق منافقہ، قانت قانتہ، تو آخر میں تا لگنے سے وہ مونس بن جاتے ہیں. یہ تا نشانی ہے اس کی. ایسے ہی توبہ، ایسے ہی کافرہ، ایسے ہی جنتن باغ، وربک الغفور ذو الرحمہ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، امہ اور مسلمہ. جیسے کہ ہم نے بات کی مسلم مسلمہ، تو جون سے ایسے ورڈ ہوتے ہیں جن کا اگر ہم نے مونس بنانا ہو تو ہم اینڈ پر تا لگا دیتے ہیں. یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ مونس ہے. اسی طرح سٹینڈنگ فتحہ اور اس کے بعد یا کا آنا، اسم کے آخر میں یا اور اس سے پہلے حرف پر کھڑی زبر بھی واحد مونس کی علامت ہے. واحد مونس یعنی کہ جو سنگل ہے، فیمیل ہے، اس کی علامت ہے. اور یہ یا پڑھنے میں نہیں آتا بلکہ صرف لکھنے میں آتا ہے. جیسے کبرا بڑی، اولا پہلی، اور صغرا چھوٹی. تو جو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں وہ مونس کو شو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، تو النار کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے الکبریٰ. اور الکبریٰ چونکہ نار مونس ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جہنم کے جو نام اور وہ چیزیں ہیں وہ ساری مونس میں کنسیڈر ہوتی ہیں. اس اعتبار سے یہاں پر اکبر نہیں آیا، کبیر نہیں آیا، کبرا آیا ہے، مونس آیا ہے. ایسے ہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت بہتر ہے تمہارے لیے من الاولا دنیا سے. تو دنیا کے لیے بھی الاولا، اول نہیں آیا، اولا آیا ہے. ایسے ہی تیسری نشانی ہے الف پر مد اور حمزہ. اکثر و بیشتر یہ کلرز کے لیے، کلرز کو جب ہم نے مونس کے ساتھ اس کی صفت کے طور پہ شو کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح چینج کر دیتے ہیں. جیسے کہ بیضاء سفید رنگ. بیضاء اصل میں یہ کلر جو عربک میں ہوتا ہے وہ ابیض ہوتا ہے، وائٹ کلر کے لیے، لیکن جب ہم اس کو مونس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بیضاء ہو جاتا ہے. ایسے ہی صفراء زرد رنگ، اصفر ہوتا ہے یلو کلر، اور جب ہم اس کو مونس بنانا چاہیں تو یہ صفراء ہو جائے گا. جس طرح کہ بیضاء لذۃ للشاربین، یہ بقرہ گائے کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے بیضاء کا ورڈ آیا ہے. سفید رنگ کی ہوگی، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. اسی طرح انہا بقرۃ صفراء، گائے ہے زرد رنگ کی، تو بقرہ چونکہ بقرہ مونس ہے تو اس کے آگے صفراء ہے، اصفر نہیں ہے. تو ہوپ فل یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہوگی. اور آخری جو ہے جو کہ جمع مونس کی نشانی ہے، یعنی فیمیل ہے، فیمنن ہے لیکن ساتھ جمع ہے، یہ علامت جمع مونس کو ظاہر کرتی ہے.
اور ترجمہ سب کیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید میں عموماً الف تا کے الف کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی آپ کو ہمیشہ الف تا ہی لکھا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ قرآن میں کھڑی زبر اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، جیسے مسلماتن مسلمان سب عورتیں، مؤمناتن مثلا مؤمنہ ایک عورت، مؤمنات سب عورتیں، قانتاتن فرما بردار سب عورتیں، عابداتن عبادت کرنے والی سب عورتیں، ایسے ہی حرمت علیکم حرام کر دی گئی تم پر امہاتکم، یہ امہات ہاتھ جو ہے الف تا، دیکھیں آپ اسٹینڈنگ فتحہ ہے لیکن اصل میں اسٹینڈنگ فتحہ سے مراد الف تا ہی ہے، یہ امہاتکم و بناتکم بنات الف تا، و اخواتکم یہاں پر بھی وعماتکم یہ مات الف تا، تو یہ ساری جمع کی نشانی کے طور پہ ہیں۔ وعد اللہ الذین وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور سب مومن عورتوں سے، جنات جنہ کی جمع ہے جنات، یہاں پر بھی مونس جنہ ہے یعنی تا آ رہا تھا، اور اس کی جب جمع بنائیں گے تو جنات الف تا ہو جائے گی۔ اینڈ پر وہی بات ہے جس کا ہم نے شروع میں کیا تھا، میں نے کہی تھی کہ کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے، جیسے کہ طلحہ، حذیفہ، اسامہ، سلمہ، اب یہ کیا ہے، یہ سارے ہم جانتے ہیں میل نیم ہے، لیکن ان کے اینڈ پہ بھی تا آتی ہے تو وہ نون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حذیفہ یا اسامہ یا طلحہ یہ لڑکوں کے نام ہیں، لڑکیوں کے نہیں ہیں، تو اس کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں۔ ایسے ہی ملائکہ یہ جمع ہے، ملک کی، آلہہ الہ کی جمع ہے، السنہ لسان کی جمع ہے، افئدہ، تو یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ جمع میں آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اینڈ میں تا آ رہا ہے، یہ کوئی مونس کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ کیسے سمجھ آئے گی؟ انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے تو سمجھتے جائیں گے۔ اسی طرح علامت الف مدہ اور حمزہ بھی جمع کے آخر میں استعمال ہو جاتی ہے، جس طرح علماء، رحماء، شہداء، اشداء، اشیاء، آبا، ابنا، یہ سارے جمع ہیں، جمع کے اینڈ پر الف حمزہ آ رہا ہے، یہ اصل میں مونس کو شو کرنے کے لیے نہیں آ رہا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ الف حمزہ اکثر و بیشتر کلرز کے اینڈ پر ہی آ رہا ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ کلر جو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مونس ہے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ بھی کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری تفسیر رہتی ہے، کوشش کروں گی میں پوری انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں۔ پہلے آپ اس کی تلاوت سنیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آیات کون کون سی ہیں، کہاں سے کہاں تک ہم کرنے جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم
ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ انشاءاللہ دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کی ڈیٹیل آئے گی، اسی کی کچھ تمہید ہے جو کہ یہاں پر باندھی جا رہی ہے۔ اور چونکہ تحویل قبلہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا، قبلے کی ڈائریکشن کا چینج ہونا، مسلمانوں کا پہلے کعبہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنا، پھر مدینہ ہجرت کی، وہاں پہ یہود تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 16 مہینے تک، تقریباً 16-17 مہینے وہ قبلہ رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر ان کو دوبارہ چینج کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ چیز یہود اور منافقین تو پہلے ہی بہانا چاہتے تھے، کمزور ایمان والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ یہ کیا کبھی ادھر رخ کبھی ادھر رخ بدلا جا رہا ہے۔ تو اس کی کچھ تمہید اور تیاری کے طور پر یہ آیت آ رہی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ کسی طرف ڈائریکشن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جہت مقام سے ماورا، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس سے ماورا ہے، اس کی کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مغرب میں موجود ہے۔ وہ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جس طرف تم منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہی ہے چہرہ اللہ کا۔ اللہ کا چہرہ جہاں تم منہ کرو گے وہیں پر ہے۔ اس کو دو طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، دو چیزیں اس میں کلیئر ہونی ہیں۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس کے بارے میں یہ اس پر بحث کرنا کہ اللہ کا چہرہ کس طرح ہر جگہ موجود ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے اس لیے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صرف اتنا علم ہمارے پاس ہے جتنا اس نے دے دیا ہے، ہم پر اتنا ہی ایمان لانا فرض ہے۔ اس پر تعویلیں کرنا اس طرح ہے اس طرح نہیں ہے، یہ پیش آیا یہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم موجود ہے ہر جگہ۔ اور کس طرح سے ہے، کیا ہے، تفسیرات اس میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، آیات متشابہات کی تعویلات سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، علماء اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور ہمیں بے شمار احادیث بھی ملتی ہیں کہ جس طرف تم منہ کرو گے وہی چہرہ اللہ کا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھی جا سکتی ہے، سواری میں، یعنی گویا آپ سواری پر ہیں اور سواری پہ آپ نماز شروع کر لیتے ہیں، پھر وہ سواری جس طرف بھی رخ کرتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل نماز سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری فرض کے درجے پر نہیں ہے۔ البتہ فرض نماز کے لیے لازمی ہے کہ آپ سواری سے اتریں اور پھر فرض نماز ادا کریں۔ سواری پہ بیٹھے بیٹھے جدھر کو منہ ہوا رخ پتہ نہیں ہے اور فرض نماز ادا کر کے تسلی کر لینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہے کہ ابھی آپ کا ٹائم کی سیٹنگ نہیں بن رہی تو سواری پر بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی، آپ جا کے اتر کے نمازیں جمع کر سکتے ہیں، ظہر اثر اکٹھی کر لیں، مغرب عشاء اکٹھی کر لیں، جو سچویشن بنے اس طرح کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جس سے آپ کا سفر ہے ہی بہت لمبا، پلین پر ہے اور اس طرح، تو اس میں آپ تھوڑا سا ڈائریکشن کو جان کے اور کر سکتے ہیں، وہ ایک بہت استثنائی صورتیں پیش آتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، دوران سفر میں آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کا منہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہوتا، اور وتر بھی اس پر پڑھ لیا کرتے، البتہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
ایسے ہی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی غیر قبلہ۔ پھر جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کرتے، یعنی نفل نماز تو ایک انسان کی اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق والی چیز ہے کہ وہ ایکسٹرا کر رہا ہے، تو وہ جیسے بھی اس کو جتنا موقع ملے وہ کر سکتا ہے۔ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو جو یہ ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ آپ نفل نماز میں اگر سواری کا رخ کسی اور طرف ہو بھی جاتا تو اپنی نفل نماز پڑھ لیا کرتے ہوتے تھے، تو یہ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس آیت سے مقصود یہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی اپنی پوری کوشش کر کے قبلے کا تعین کرے اور اپنے موبائل سے اور ہر اپنے اعتبار سے دیکھا بھی اور پوری کوشش کی جاننے کی بھی ہر طرح سے کر کے، لیکن پھر بھی غلطی ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ اوہو یہ تو میں نے صحیح نہیں کی یا اس ٹائم صحیح ڈائریکشن نہیں تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی پوری کوشش پوری صحیح کے بعد کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور اگر موقع ہو تو آپ اس کو دوبارہ لوٹا بھی سکتے ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ واسع، وسعت والا، بہت زیادہ وسیع علم والا ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے ہو اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جس سے وہ چاہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، میرے رب کی ذات تو ایسی ہے کہ دنیا میں، اس آسمان پہ، زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ اس سے مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے جو سامنے ہے اور جو غیب ہے، سب کو، یہاں تک کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آنکھوں نے کہاں پر خیانت کی اور دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہاں تک کہ وہ یہ بھی جانتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دل میں جو وسوسہ اٹھا، جو خیال آیا، جو بات آئی، وہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو رب تو وہ ذات ہے، اور وہ ایسی ذات اتنی قدرت والی، پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور کس انداز میں وہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے کوئی اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت سخت ناپسندیدہ ہے، اسے بہت ہی بری لگتی ہے، بہت تکلیف دہ ہے کہ کوئی اس کے لیے بیٹا قرار دے۔ اور یہ کون کرتے تھے؟ یہ سب کا حال تھا، مشرکین بھی، وہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ایسے ہی قرآن میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور جو نصارہ ہے وہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان سب کی کچھ نہ کچھ اس قسم کی گفتگو اور ایسی باتیں تھیں، اور اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 95 میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، بہت بڑی بات کی ہے۔ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والے ہیں۔ تو اتنی سخت بات ہے کہ آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں، کس بات پر؟ کہ رحمان کے لیے انہوں نے اولاد کا دعویٰ کیا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے بارے میں ان کے پاس اکیلا آنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرے،
اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو زیبا نہ تھا کہ وہ ایسا کرتا۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا اور گالی دینا کتنی بڑی سخت بات ہے۔ جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانا ہے تو وہ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ جو یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، وہ گویا اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے۔ اور حالانکہ جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ دوسری دفعہ پیدا کرنا تو پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، تو وہ کیا مشکل ہے؟ اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا۔ اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا ایسا ہے گویا گالی دینا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں احد الصمد ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی سے جنم دیا گیا، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک اور صحیح بخاری کی روایت میں ہی آتا ہے اذیت و تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بہت تکلیف، بہت اذیت پہنچی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذیت اور تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے یہ۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے۔ جس کی کوئی اولاد نہیں، جو اکیلا ہے، جو کوئی محتاج نہیں ہے، جس کا سب کچھ ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون ہے، اس کے لیے بیٹا قرار لینا، لیکن وہ پھر بھی ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ اس آیت میں یہ دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا، اولاد کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہے نا ولدن، ولدا اس میں جنس ہے، اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو کہ مذکر، مؤنث، جمع، واحد سب کے لیے یوز ہوتا ہے، ہر اعتبار سے، جس کا اطلاق ہر کسی پر ہوتا ہے، سب کے لیے۔ تو کوئی بھی کسی قسم کی اولاد بھی، کسی طرح کی بھی، وہ اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا محتاجی کی علامت ہوتی ہے۔ اور بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے تو جو آسمان زمین میں سب کچھ ہے، سب اس کی مخلوق ہے، سب مملوک ہے، وہ مالک ہے۔ جو چیز انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے، جس کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ اس کی اولاد تو نہیں ہو سکتی۔ کسی کا کوئی گھر ہے تو وہ اس کی اولاد تو نہیں ہے۔ کوئی کسی پین کا مالک ہے تو وہ قلم یا وہ پین اس کی اولاد تو نہیں ہے۔ تو اللہ تو مالک ہے ان چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، سب وہ پیدا کرنے والا ہے، سب کا وہ مالک ہے، تو وہ کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اولاد سرکش ہو سکتی ہے، نافرمان ہو سکتی ہے، جبکہ جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے سب اللہ کا مطیع فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع، ایجاد کرنے والا، نئے سرے سے، کسی بھی سیمپل کے بغیر نئے سرے سے بنانے والا۔ جو ایسی ہستی ہے اسے کیا محتاجی ہوگی؟ تخلیق اور ابداع، یہی فرق ہے۔ تخلیق ہوتی ہے کسی چیز سے کوئی چیز بنانا، مثلا مٹی سے انسان بنا، آگ سے جن بنے، اور اس طرح چیزوں سے اگلی چیزیں بننا، یہ تخلیق ہے۔ انسان بھی کچھ نہ کچھ تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، کریٹیوٹی ان کی ہوتی ہے، جی فلاں چیز کو ملایا، فلاں کو مکس کیا، لیکن اللہ کی صفت ہے بدیع، ابداع کرنا، بغیر کسی سیمپل کے، کچھ بھی جو وجود میں نہیں ہے، جن چیزوں سے مل کر جو تخلیق ہونی ہے وہ بھی بنانے والی ذات وہی ہے۔ جو ایسی ذات ہو اس سے کسی کی کیا ضرورت، کیونکہ اولاد کی ضرورت تو ہوتی ہے ہیلپ کے لیے، اور وہ تو ایسی ذات ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی، اس کو کوئی اسباب نہیں چاہیے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ پیش آئے گا، بادل ہوں گے تو بارش ہوگی، جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں نا اتنے لوگ ہوں گے تو جیتیں گے۔ مثلا جنگ چل رہی ہے، غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، 313 اور 1000، کوئی مقابلہ نہیں تھا، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ ہیں۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ کون جیتے گا؟ جو زیادہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک اسباب اور یہ چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی، وہ جو فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ویسے ہو جاتا ہے۔ رب کو ممکنات میں ڈھونڈیں، اکثر ہم کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس بندے کا دل ہی نہیں بدل سکتا، وہ چینج ہو ہی نہیں سکتا، یہ خیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا امپاسبل ہے کہ یہ چیز ہو جائے، تو وہ رب امپاسبل کو پاسبل کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتے کسی کام کا،
اس کے صرف کلمہ کن چاہیے ہوتا ہے. بدیع کے ورڈ سے ہی بدت بھی ہے. بدت بھی کیا ہوتا ہے؟ جو دین میں چیز نہیں ہے وہ ایجاد کرنا، جس کا کوئی سرے سے کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے دین سے، وہ دین کے اندر داخل کر دینا، وہ بدت ہے. یعنی نئی چیز ایجاد کرنا. تو بدیع سے ہی بدت کا لفظ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ رب تعالیٰ کی ذات، ایک تو یہ کہ اس میں دو طرح دلائل دے دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، حالانکہ ہر چیز اس نے نمونے کے بغیر بنائی ہے، تو نہیں ہو سکتا اولاد. دوسرا، کن کہنے سے سب ہو جاتا ہے، تو اولاد کی کیا محتاجی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کن کا وقت بھی اللہ کے ہاں مقرر ہے، کہ کوئی چیز کس وقت بنے گی. ایک بچہ، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے 9 months چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ باقی سب کو دیکھیں، اینیملز میں دیکھیں، دوسرے پلانٹس میں دیکھیں، سب میں ہر کسی چیز کا ایک وقت ہے کہ وہ کتنے عرصے میں گرو کرے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس نے تبھی ہونا ہے. ایک چوزے نے نکلنا ہے، کتنے ڈیز لگنے ہیں؟ 21 days. انسان بھی کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ کم ڈیز ہوتے ہیں، یا چوزا بھی زیادہ لمبا ہو سکتا تھا اس کا ٹائم پیریڈ. بیکٹیریا کا کیا ہوتا ہے؟ کتنے اس کے لیے گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں؟ کتنے دن چاہیے ہوتے ہیں؟ سیکنڈز بھی نہیں چاہیے ہوتے. اس طرح بیکٹیریا ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حساب بنایا ہوا ہے، ہر چیز کس طرح چل رہی ہے، کیا تناسب ہے، کیا تدبیر ہے، یہ سب میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں. تو جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ کچھ چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتا ہے. سوری. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. اور کہا انہوں نے جو علم نہیں رکھتے، مراد سے مشرکین مکہ ہے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. اسی طرح کی باتیں کہی تھی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق واضح کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. آیت بہت اہم ہے. ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہوتے ہیں، وہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، مطالبات رکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ کیوں نہیں ہم سے اللہ کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسالت کے ساتھ آئے، تو مشرکین مکہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آئی، تمہارے پاس ہی کیوں آئی. اور ہم یہ چیک کرنا، کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی تم اللہ کے پیغمبر ہو. تم اللہ سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسی ہی باتیں، ایسی ہی مطالبے، اسی قسم کی چیزیں تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی. تو یہ چیز کہ مطالبے کرنا ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. اور اسی قسم کی باتیں اور چیزیں کہتے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے بہت ڈیٹیل میں سورہ بنی اسرائیل میں ان کے اس قسم کے مطالبات کا. آیت نمبر 90 سے 93 میں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا سے لے کر اینڈ تک، آیت نمبر 93 تک، جس کی ٹرانسلیشن ہے. اور انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، بس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں. تو کہہ میرا رب اللہ ہے. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، تو کہہ میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے. میں تو ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے ذمہ ایسے کام کرنا نہیں ہے، میں ایسے نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. اور کون ایک جیسی باتیں کرتے ہیں؟ جن کے دل ملتے جلتے ہوتے ہیں، جن کے دل
دل جن کے ایک جیسے ہیں، اور دل ایک جیسے ہونا انسان کے اعمال میں، اس کے اقوال و افعال میں جھلکتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم دل کے تابع ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دل کر رہا ہے، کس کی مرضی ہم کر رہے ہوتے ہیں پوری۔ اور دلوں کا ملنا، دلوں کا مشابہ ہونا اعمال کو بھی ملا دیتا ہے، اقوال و افعال کو بھی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو کلوز فرینڈز ہوتی ہیں یا جن کی بہت آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی چیز اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں، یا ایک طرح کی جگہ پر جانے کی خواہش ہوتی ہے، ایک طرح کا کھانے کی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دل کا پھرنا ہے، دل کا دوام ہے، دل کا ٹھہرنا ہے، دل کی چوائس اچھی ہونا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو چیز دل پر لگ جاتی ہے وہی پھر عمل میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو چیز آپ پوری کلاس میں سنتے ہیں، اس میں سے جون سی ایک لائن، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے دل پہ جا کے لگتا ہے، ہاں واقعی اس پر آپ عمل کر پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہی قرآن اترا تھا، اسی لیے جب ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو عائشہ نے کیا کہا؟ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ وہ دل میں اتر گیا تھا نا قرآن، تو وہ اسی لیے پھر عمل میں بھی تھا۔ اور قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق واضح کر دی ہیں ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنی آیات واضح اور کلیئر ہوں گی ہمارے لیے۔ قرآن اور سنت کی جو باتیں ہیں ان پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ لیں گے تو ہی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات کہ اپنے دل کی اصلاح اور صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ سیم انٹرسٹ پسند والے لوگ ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس دفعہ کا آپ کا یہ ہوم ورک ہے، چیک کریں اپنی دوستیوں کو، کیسی دوستیاں ہیں۔ جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں، جو ان کی چوائسیز ہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے نہیں وہ اس طرح کی ہے لیکن میں نہیں ایسے کرتی، آپ ابھی نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کچھ عرصے میں وہ ایسا کرنے لگ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے شروع دوستی میں آپ اس سے بھی زیادہ کم کرنے والے ہوں اس غلط کام کو یا اس چیز کو، لیکن اب اس کے ساتھ رہ کے آپ کے لیے وہ ایک بہت کامن سی چیز ہوگی کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی کر بھی لے تو کیا حرج کی بات ہے، کسی کا مذاق اڑا بھی لیا، تھوڑا سا اگر ہنسی مذاق میں کر بھی لیا تو کیا ہے۔ دلوں کا ملنا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، دل کی اصلاح ہی انسان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا بکثرت فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے، اس پر پھیر دے۔ اور فرمایا، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہے رائے راست پر قائم رکھے، جسے چاہے بھٹکا دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو انسان کا دل تو یوں پھرتا رہتا ہے۔ قلب، قلب کہتے ہی اس لیے ہیں، قلب عربی زبان کا لفظ ہے، اور قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا، الٹ پھر ہونے والی چیز جو کبھی کچھ ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح مناسب سمجھتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے، کبھی خیر سے شر کی طرف، کبھی شر سے خیر کی طرف۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دل کا پھرنا، دل کی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت بھی، کیونکہ جن کے دل ملتے ہیں ان کے اقوال و افعال بھی ملتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کا انجام بھی ملے گا، انجام بھی ایک جیسا ہی ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے کی دلیل ہے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ پرپس کیا تھا؟ کس کام کے ساتھ بھیجا؟ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اس میں ایک دائی کے لیے اصول دیا گیا ہے، ایک دعوت دینے والے کے لیے، دین کی طرف بلانے والے کے لیے، کہ وہ پہلے خوشخبری دے گا اور پھر ڈرائے گا۔
بشیرن پہلے ہوگا، نذیرن بعد میں ہوگا۔ جو خیر کے کام کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے گا کہ ان کو اس خیر کی وجہ سے کیا کچھ ملنے والا ہے، اور جو غلط کرنے والے ہیں ان کو ڈرانے والا ہوگا۔ ہم جو اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں یا کسی کو بھی کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو اس میں اکثر ہم ڈراوے پہلے نمبر پہ دیتے ہیں، یا پھر صرف دیتے ہی ڈراوے ہیں، جو کہ ہماری تبلیغ میں ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے۔ ہم اس کی خوشخبری نہیں دیتے کہ یہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، ہم صرف آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھو، دوپٹہ رکھو سر پہ، فلاں چیز کرو، فلاں نہیں کرو۔ بشیرن اور نذیرن والا کریکٹر پلے نہیں کرتے، اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ خوشخبری دیں یہ کام کرنے سے کیا ملے گا، نذیرن اس کام کو اگر کیا تو کیا انجام ہوگا، کیا خطرہ لاحق ہے، جہنم کس طرح تیار کھڑی ہے، اور اللہ کا عذاب سے پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور ایک دائی کا کام یہیں تک ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا تو تمہارے سارے لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہدایت کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ۔ ہم دعوت تو دے سکتے ہیں، ہم سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن کسی کو ہدایت پر لا نہیں سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علیک الا البلاغ، نہیں آپ پر مگر پیغام پہنچا دینا، بس پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں گھل جایا کرتے تھے، جان کھپا دیا کرتے تھے۔ لعلک باخع نفسک، گویا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، یہاں تک آتا ہے، اتنی فکر کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اصل میں نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے، آپ دیکھیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو آیات پہ یقین کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب کے لیے ہے، ساری امت کو کہا جا رہا ہے، تم سے یہود و نصارہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو۔ سمجھ لو اس بات کو، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، حقیقت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ دوسری کسی فرقے، کسی گروہ، کسی مسلک سے ہو جانا، ان کی طرح کے کام کرنے لگ جانا، ان کو راضی کرنے کے لیے، اس سے وہ راضی بھی نہیں ہونے والے یہاں تک کہ تم ان کی 100% انہی کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور رب تعالیٰ کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ذرا ہم بیچ میں یہ ایسی بیریئر نہیں ہونا چاہیے، کوئی باتیں ان کے ایونٹس میں اگر شامل ہو جائے، تھوڑا سا ان کو سیلیبریٹ کرنے میں، ان کا دل جیتنے کے لیے، اور اب اگر ہم اتنا حجاب کریں گے تو وہ ہم سے دور ہوں گے، انہیں اجنبیت فیل ہوگی، تھوڑا ان کے کلوز ہونے کے لیے ان کی طرح کے سٹائل ذرا کرنا، ان کی طرح کی فلاں فلاں چیز کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ، کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے یہود و نصارہ تم سے، یہاں تک کہ 100%، بلکہ 100 سے بھی آپ کہہ لیں 150%، آپ ان کی ملت، ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں، تب تک کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ یا تو وہی بن جاؤ، جو وہ رولز لے کر آئے ہیں وہی کرنے لگ جاؤ، ویسے ان کے کلبز میں جا کے ان کے وہی سب کچھ جو وہ فحاشی اور یعنی کر رہے ہیں وہ کرنے لگ جاؤ، جو وہ نئے رولز لے کے آ رہے ہیں، ہومو سیکسولیٹی اور سب کچھ، وہ سب کچھ مانو اور کرو، اور انہی کے رنگ میں ڈوب جاؤ، تو شاید وہ راضی ہو جائے، ورنہ وہ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو جھانک کے دیکھ لیں، ہم دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کبھی راضی نہیں ہونے والے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اصل ہدایت، اصل جس طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بالفرض، اگر آپ نے العلم آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد، اور العلم کیا ہے، قرآن و سنت،
اس کے بعد ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی. احوا ہوا کی جمع ہے، یعنی حسب خواہش جو دین انہوں نے بنا رکھا ہے اور جو وہ سمجھتے ہیں جیسے لے کے چل رہے ہیں، اگر اس کی پیروی تم نے کی تو کیا نقصان ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ کی مدد تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. تو اگر دوسروں کی خواہشات نفس کے پیچھے ہم چل پڑے العلم آنے کے بعد بھی، اس کتاب کو جاننے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی حمایت، کوئی مدد مجھے نہیں ملے گی. دنیا بھی راضی نہیں ہوگی، رب بھی ناراض ہو جائے گا. کچھ طریقے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بہت ٹائم آپ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ صحیح نہیں ہوتا، کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے. آپ ایک روڈ پہ چل رہے ہیں اور اس روڈ کا نیم دیکھ کر صرف خوش ہو جا رہے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ڈائریکشن اپوزٹ لی ہوئی ہے، نارتھ کی بجائے ساؤتھ لیا ہوا ہے، تو آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں چاہے آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں اسی راستے پہ چلا ہوں. دین جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچ گیا اور مل گیا ہے، اصل وہ ہے. لوگوں کی خواہشات، بدعتیں، بنائی ہوئی باتیں اور چیزیں، اور دوسروں کو یہود و نصارہ اور ان کا جو جو کچھ ایجاد کرتا ہے اس پر چلنا ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. بہت اہم آیت ہے. وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر. اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا، تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا اور اصل میں ایمان لانے والے کون ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس کی تفسیر کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. اس کی تلاوت ایک دفعہ سننا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمارا بیٹھنا اور ہمارا سننا سیکھنا اس کو ہم سے قبول کرے، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے حجت کا باعث بنائے.
کیا کچھ آپ نے سیکھا، عملی پوائنٹس لاسٹ ٹائم کا سیکھا ہوا، کسی چیز پر عمل کیا، اس کو ضرور شیئر کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔